ہیلو گائز، تو ہم نے سٹارٹ کیا تھا دی ہاؤس میٹ جو کہ لکھے فریڈا میکفیڈن نے، اور آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا چیپٹر 12۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ملی۔ حالانکہ میں نے خود کو اس بات پر قائل کر لیا تھا کہ نینا کی ذہنی صحت کی ہسٹری کے بارے میں زیادہ نہ سوچوں، لیکن میں پھر بھی تجسس میں مبتلا ہوں۔ میں اس عورت کے لیے کام کرتی ہوں اور میں اس کے ساتھ رہتی ہوں، اور نینا میں کچھ اور عجیب باتیں بھی ہیں۔ جیسے آج صبح جب میں ماسٹر باتھ روم کی صفائی کر رہی تھی تو میں سوچنے سے خود کو روک نہ سکی کہ کوئی بھی ذہنی طور پر صحت مند شخص باتھ روم کو اس طرح بکھرا ہوا نہیں چھوڑ سکتا۔ تولیے فرش پر گرے ہوئے ہیں، ٹوتھ پیسٹ سنک کے کناروں سے چمٹا ہوا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ ڈپریشن بعض اوقات لوگوں کو صفائی سے دور کر دیتا ہے، لیکن نینا تو ہر روز کہیں نہ کہیں جانے کے لیے خود کو موٹیویٹ کر لیتی ہے۔ سب سے برا لمحہ تو وہ تھا نا جب میں نے چند دن پہلے فرش پر ایک استعمال شدہ پیریڈز کا پیڈ دیکھا، خون آلود پیڈ۔ مجھے الٹی آنے لگی۔ جب میں ٹوتھ پیسٹ اور سنک پر جمے ہوئے میک اپ کے دھبے صاف کر رہی ہوں تو میری نظر میڈیسن کیبنٹ پر پڑتی ہے۔ اگر نینا واقعی پاگل ہے تو وہ یقیناً کسی دوائی پر ہوگی، ہے نا؟ لیکن میں میڈیسن کیبنٹ میں جھانک نہیں سکتی، یہ ٹرسٹ کی وائلیشن ہوگی۔ مگر پھر بھی اگر میں ایک جھلک دیکھ بھی لوں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ بس ایک تیز نظر ڈالنی ہے۔ میں بیڈ روم کی طرف دیکھتی ہوں، وہاں کوئی نہیں ہے۔ میں ایک بار اور تسلی کے لیے جھانکتی ہوں، میں بالکل اکیلی ہوں۔ میں دوبارہ باتھ روم میں جاتی ہوں اور کچھ لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد میں آہستہ سے میڈیسن کیبنٹ کا دروازہ کھولتی ہوں۔ واہ، یہاں تو کافی زیادہ دوائیاں رکھی ہوئی ہیں۔ میں ایک اورنج رنگ کی گولیوں کی بوتل اٹھاتی ہوں، اس پر نام لکھا ہے نینا ونچسٹر۔ میں دوا کا نام پڑھتی ہوں، ہیلوپیریڈول۔ جو بھی ہو، میں نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا۔ میں دوسری بوتل اٹھانے ہی والی ہوتی ہوں کہ اچانک ایک آواز ہال وے سے آتی ہے، ملی تم وہاں ہو؟ اوہو نہیں۔ میں جلدی سے بوتل واپس کیبنٹ میں رکھتی ہوں اور دروازہ زور سے بند کر دیتی ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے اور میری ہتھیلیوں پر پسینہ آ رہا ہے۔ میں زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتی ہوں، بالکل اس لمحے جب نینا بیڈ روم میں داخل ہوتی ہے۔ وہ سفید رنگ کے بغیر آستین کی قمیض اور سفید جینز پہنے ہوئے ہے۔ جیسے ہی وہ مجھے باتھ روم میں دیکھتی ہے فوراً رک جاتی ہے۔ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ سوال کرتی ہے۔ میں باتھ روم کی صفائی کر رہی ہوں۔ اور وہ سوچتی ہے میں آپ کی دوائیاں نہیں دیکھ رہی، یہ تو یقینی بات ہے۔ نینا آنکھیں تنگ کر کے مجھے غور سے دیکھتی ہے، اور ایک لمحے کے لیے مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ مجھ پر میڈیسن کیبنٹ کھولنے کا الزام لگانے والی ہے، اور میں جھوٹ بولنے میں بہت بری ہوں تو وہ یقینی طور پر سچ جان لے گی۔ لیکن پھر اس کی نظر سنک پر پڑتی ہے۔ تم سنک کو کیسے صاف کرتی ہو؟ وہ پوچھتی ہے۔ میں ہاتھ میں پکڑی اسپرے بوتل اٹھاتی ہوں۔ میں یہ سنک کلینر استعمال کرتی ہوں۔ یہ آرگینک ہے؟ میں اس بوتل کو دیکھتی ہوں جو میں نے پچھلے ہفتے گروسری اسٹور سے خریدی تھی۔ نہیں، یہ آرگینک نہیں ہے۔ نینا کا چہرہ فوراً اداس ہو جاتا ہے۔ مجھے واقعی آرگینک صفائی کے سامان زیادہ پسند ہے ملی، ان میں زیادہ کیمیکلز نہیں ہوتے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ ہاں۔ اور ملی سوچتی نا، میں وہ بات زبان پر نہیں لاتی جو میرے دماغ میں چل رہی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایک عورت جو اتنی زیادہ دوائیاں لے رہی ہے وہ چند کیمیکل سے اتنا پریشان ہو رہی ہے۔ یعنی ہاں، یہ اس کے سنک میں جا رہے ہیں لیکن وہ انہیں کھا تو نہیں رہی نا، یہ اس کے خون میں شامل نہیں ہو رہے۔ مجھے بس ایسا لگتا ہے، نینا ماتھے پر شکنیں ڈالتی ہے، تم سنک کو ٹھیک سے صاف نہیں کر رہی ہو۔ کیا میں دیکھ سکتی ہوں کہ تم یہ کیسے کر رہی ہو؟ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم کہاں غلطی کر رہی ہو۔ وہ مجھے اپنی سنک صاف کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے، وہ سوچتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے۔ میں دوبارہ کلینر اسپرے کرتی ہوں اور سنک کے چمکدار پورسلین کو اس وقت تک رگڑتی رہتی ہوں جب تک ٹوتھ پیسٹ کے تمام دھبے ختم نہیں ہو جاتے۔ میں نینا کی طرف دیکھتی ہوں جو سنجیدگی سے سر ہلا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ میں جب نہیں دیکھ رہی ہوتی تب تم سنک کیسے صاف کرتی ہو؟ بالکل اسی طرح، وہ کہتی ہے۔ مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ آنکھیں گھماتی ہے۔ بہرحال میرے پاس سارا دن تمہاری نگرانی کرنے کا وقت نہیں ہے، اس بار ذرا اچھی طرح صاف کرنے کی کوشش کرو۔ ٹھیک ہے، میں بڑبڑاتی ہوں، میں اچھی طرح صاف کر دوں گی۔ نینا بیڈ روم سے باہر نکل جاتی ہے، شاید کسی
سپا جانے، لنچ پر دوستوں سے ملنے یا جو بھی وہ اپنے فارغ وقت میں کرتی ہوگی، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی نوکری نہیں ہے۔ میں دوبارہ سنک کی طرف دیکھتی ہوں جو اب چمک رہی ہے۔ اچانک میرے دل میں ایک ناقابل مزاحمت خیال آتا ہے کہ میں اس کا ٹوتھ پیسٹ برش ٹوائلٹ میں ڈال دوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتی۔ اس کے بجائے میں اپنا فون کھولتی ہوں اور گوگل میں ہیلو پیریڈول لکھتی ہوں۔ اسکرین پر کئی ریزلٹس آ جاتے ہیں۔ ہیلو پیریڈول ایک اینٹی سائیکوٹک دوا ہے جو شیزوفرینیا، بائی پولر ڈس آرڈر، ڈیلیریم، بے چینی اور اچانک ذہنی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور یہ تو صرف ایک بوتل تھی، جبکہ وہاں درجن بھر اور بوتلیں موجود ہیں۔ خدا جانے ان میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے اندر کا ایک حصہ شرمندگی میں جل رہا ہے کہ میں نے جھانکنے کی ہمت کی، اور دوسرا حصہ خوف زدہ ہے کہ اگر میں مزید دیکھوں تو کیا پتہ کیا نکل آئے۔